بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ واقعہ اصحاب الفیل سے چند روز پیشتر آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کی۔ اس وقت آپ کے والد ماجد کی عمر 24 سال تھی۔ شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تجارتی قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ سے کہلا بھجوایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبرگیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ کے والد ماجد کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ میں قحط سالی آیا تھا۔ آپ کی پیدائش کا وقت جیسے قریب آیا تو بارش برسنے لگے، خشک سالی دور ہو گئی، درخت پلوں سے بھر گئے، زمین میں ہر جگہ سبزہ نظر آنے لگا۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے تکن اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ کو آپ کے حمل کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، جیسے کہ حاملہ عورتیں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے والدہ کی شکم میں تھا تو انہوں نے ایک نور دیکھا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئے۔ وہ نور اتنا روشن تھا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے۔ جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس رات بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ اگر ان معجزات کو لکھا جائے تو قلم کی سیاہی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ اس رات آمنہ کے گھر میں تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس رات گھر میں ہر طرف روشنی اور نور دیکھتی اور محسوس کرتی تھی اور گمان کرنے لگی کیا یہ ستارے مجھ پر گر پڑیں گے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ نور سے بھر گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ بحر و بر میں مچھلیاں تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرن و پرن مغرب کے چرن و پرن کے پاس مبارکباد لے کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گئے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب اپنے پودے کی ولادت کی خبر سنی تو خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گر پڑے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اور اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ میں جتنے بڑے بڑے بت تھے، لات، عزا، منات، حبل، سب کے عزب منہ کے بل گر گئے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات تمام بت گر گئے تھے اور فارس کی آگ بجھ گئی تھی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کے پوجا کرتے تھے، لیکن میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ گندگی آتی ہے، لیکن میرے آقا مدنی پیدا ہوئے، ساتھ خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ناف 8 ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں، لیکن میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی، ناف نہیں کاٹا گیا۔ بچے کا ختنہ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان ماہ نبوت پیدا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح ترین قول کے مطابق واقع اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز بعد 12 ربیع الاول بروز پیر صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے، جبکہ سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت پر 571 سال گزر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 4600 سال کا فصل ہے۔ پیر کے دن آپ نے مدینے کی طرف سفر فرمائی اور پیر کے روز آپ کی وفات ہوئی۔ آپ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہے، آپ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہوگا۔